اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کے ڈھیر لگا دینے والا سورہ یاسین کا یہ خاص وظیفہ۔ دولت کے ڈھیر لگا دینے والا، دولت کے انبار لگا دینے والا۔ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں یا جو پریشان ہے کہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک چیلنج ہے، یہ وظیفہ ایک جواب ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو سورہ یاسین کا یہ عمل ہے، خاص عمل ہے، بزرگوں کا دیا ہوا کمال عمل ہے۔ اس عمل کو آپ پرفارم کر لیں، 21 دن کر لیں یا 41 دن کر لیں، آپ یقین کریں کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ اتنا رزق آپ کو اللہ تعالیٰ فراوانی سے عطا کریں گے کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ضرور ہے، کیونکہ پہلے بھی نہ سنبھلنے کی وجہ سے اس سٹیج پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ زندگی بھر غریب رہتا ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ زندگی میں اچھا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کسی نہ کسی سٹیج پر۔ کچھ لوگ اپنا بچپن بڑی تندرستی میں گزارتے ہیں، لیکن ان کا بڑھاپا بڑا پرتعیش اور بڑا سکون والا ہوتا ہے۔ کئی لوگ اپنی جوانی بہت عیاشی میں گزارتے ہیں، لیکن ان کے بڑھاپا جو ان کا ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ صورتحال میں گزرتا ہے۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤن، اسی کا نام زندگی ہے۔ لیکن میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، اگر آج کوئی وقت برا چل رہا ہے تو آپ صبر اور شکر سے کام لیں اور اللہ کی مدد تلاش کریں۔ اور آپ جب کسی بھی صورت کی تلاوت کرتے ہیں، کسی بھی اسم کا ذکر کرتے ہیں، اسم الہی کا ذکر کرتے ہیں، اس سے پکارتے ہیں اللہ کو اس نام سے، تو آپ بیسیکلی اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے رب کی مدد چاہتے ہوتے ہیں، کہ آپ یہ مان رہے ہوتے ہیں، اس بات کو آپ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ رب العالمین آپ ہی میرے رب ہو اور آپ ہی میری سچویشن کو چینج کر سکتے ہو، کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف شیطان آپ کو یہ بھی بھٹکاتا ہے کہ چھوڑو جی، اب تکلیف آ گئی ہے، فلاں بابے کے پاس چلو۔ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس بندے پہ اگر پریشانی بھیج دی تو یہ میری طرف آنے کی بجائے پھر میرے بندوں کے پاس بھاگ رہا ہے۔ اور وہ بندے جن کے پاس خود کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ دعوے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ایسی یہ تعویذ آپ پہنے اور پھر دیکھیں آپ کے رزق کے معاملات کیسے کھلتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، تو پہلے اپنا تو علاج کر لے۔ تیرے گھر میں تو پتہ نہیں آج کچھ پکا ہے کہ نہیں پکا، اب یہ مرغا آ گیا اس کو حلال کرنے بیٹھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان سب چیزوں کو۔ تو یہ بھی ایک شرک والی بات ہے کہ آپ رب کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کے پاس جا کے آپ فریاد پیش کریں۔ یار رہنمائی لے لیں، آپ تھوڑا سا گائیڈنس لے لیں، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ بابے کے پاس چلا جا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، بابا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب پھکھنڈ بازی ہے آج کے دور میں۔ ہاں، صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں۔ دین کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ دین کا علم حاصل کریں۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو چلو ہم جیسے کسی نکمے کی بات سن لیں کہ چلے یار اس نے کہیں کوئی پڑھا ہے، کوئی دیکھا ہے، کوئی بتا رہا ہے، چلیں اسی پہ عمل کر کے دیکھ لیتے۔ رائے ہدایت کی بات ہی کر رہا ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یار یہ پڑیا بنا دیتا ہوں، اس کو پرس میں رکھ لو، یہ چاول کے دانے پڑھ دیتا ہوں پرس میں رکھ لو، جی یہ آپ کو نمبر لکھ دیتا ہوں، یہ لگا دو۔ ایسا تو نہیں کہہ رہا نا۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر وہ اپنے لیے کر لیتا۔ تو رہنمائی دینا، اب اس رہنمائی کو کون اپناتا ہے، کون نہیں اپناتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سننے والے پہ۔ اللہ پاک جس کی بہتری چاہے گا وہ کر لے گا۔ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ، اور ہمیں مفت کا کریڈٹ مل جاتا ہے جب کسی سے کوئی کمنٹ آتا ہے نا کہ شاہ صاحب آپ کا بتایا وہ وظیفہ کیا، بہت اچھے رزلٹ ملے، میرے حالات اچھے ہو گئے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں ایک فوراً کو جواب دیتا ہوں کہ یار یہ سب اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کا کلام تھا، آپ نے پڑھا، آپ نے محنت کی، اپنے رب کو راضی کیا، آپ کا کام ہو گیا۔ ہم نے تو صرف بتایا، بس اتنی ہی کریڈٹ ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ یار سورہ یاسین جو ہے نا، اس کو ویسے بھی اگر کوئی شخص روزانہ ایک بار پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو اس دن کے تمام معاملات اللہ پاک جو ہے وہ حل فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس وظیفے میں خاص ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی سورہ یاسین پڑھنی، سب سے پہلے آپ نے 11 بار کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا۔ اس کے بعد آپ نے یاسین شروع کرنا ہے، سورہ یاسین پڑھنا۔ اور جب آپ مبین پر پہنچیں، لفظ مبین پر جب آپ آتے ہیں، تو آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 11 بار پڑھنا ہے جب بھی مبین آتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے 7 جگہ سورہ یاسین میں مبین آتا ہے، تو 7 جگہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آخر میں
کن فیکون، ٹھیک ہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کن کا جب لفظ آئے نا، کن، اس پر آپ نے یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو یا فتح ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو یا فتح ہو، یہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورت مکمل کر لینی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے اول آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اس کے شروع میں بھی ایک بار درود تنجینہ پڑھ لیں اور آخر میں بھی ایک بار درود تنجینہ پڑھ لیں۔ درود تنجینہ پڑھنے سے اس وظیفے کا عمل اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بس آپ یہ عمل کیجئے، اس عمل کو آپ 21 دن کر لیں، 41 دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو شخص بھی اس عمل کو کر پائے گا وہ دولت میں کھیلے گا، اس کے حالات بدل جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔